بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ محرم کا مہینہ بڑی برکتوں والا اور بہت ہی محترم مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو پورا محرم کا مہینہ ہی بڑی برکتوں والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کو محرم کے باقی دنوں کے مقابلے میں بڑی خاص فضیلت حاصل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہی دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاریخ انسانی کے بڑے اہم واقعات کے لیے اسی دن کو منتخب فرمایا ہے، اور اپنے جلیل القدر پیغمبر بہت سارے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس طرح کے بہت سارے جلیل القدر پیغمبروں کے اوپر اللہ نے جو خصوصی انعام فرمائے ہیں، اس کے لیے اللہ نے اسی 10 محرم کو منتخب فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کا دن اللہ کی نظر میں بہت خاص جو ہے اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس لیے اس دن بطور خاص زیادہ عبادات کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، عبادت کون سی ہو، عبادات کے لیے نہ تو کوئی وقت خاص ہے نہ کوئی طریقہ خاص ہے۔ دن رات میں آدمی کبھی بھی عبادت کر سکتا ہے اور کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے محرم کی نماز کے نام سے کوئی خاص نماز ہو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز، فرائض، واجبات اور دعا و ذکر، تلاوت قرآن پاک، صدقات، خیرات، کسی بھی نوعیت سے طریقے سے ہم اپنی عبادات انجام دے سکتے ہیں۔ البتہ احادیث مبارکہ میں ماہ محرم کے روزوں کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2812 2812۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کا بڑا مقام ہے، اور بظاہر اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ محرم بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور روزہ جو ہے جامع العبادات بھی ہے کہ کئی ساری عبادتیں روزے کی عبادت میں جمع ہو جاتی ہیں، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اندر سے اسے فیلنگز آتی ہے کہ جو ہے میں تلاوت بھی کروں، میں دعائیں بھی کروں اللہ سے، میں جو ہے ذکر بھی کروں، میں صدقہ خیرات بھی کروں، تو اندر سے نیکیوں کے جذبات آدمی کو ابھارتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت مفید اور بہت مناسب ہے۔ اسی لیے شریعت مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ایمان والوں کو محرم کے مہینوں کی جو ترغیب فرمائی ہے، اور آگے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے اور ماہ محرم کے عاشوراء کے روزے کا بہت زیادہ خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت روزے رکھنا اہم ہے، جیسے کہ ابھی پہلے کی حدیث میں آئی تھی بات، اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے دن کا روزہ، جیسا کہ اس حدیث پاک میں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2006 ہے، اس کے حساب سے 10ویں محرم کا روزہ حضور پاک علیہ السلام بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر ہے 2803 جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ محرم کے 10ویں تاریخ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2803۔ تو معلوم ہوا کہ محرم کے روزوں کی بھی فضیلت ہے کہ پورے محرم میں اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے برابر ہم روزوں کا اہتمام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے دن کے روزے کا ہم اہتمام کریں۔ اب اس مناسبت سے عاشورے کے روزے کا تاریخی پہلو کیا ہے وہ بھی ذرا ہم سمجھ لیں۔ عاشورہ کا روزے کا قدیم زمانے سے ہی بہت زیادہ اہتمام اور احترام پایا جاتا تھا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کے جو قریش تھے وہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام نے اس روزے کا خود بھی اہتمام فرمایا اور اپنے جانثار صحابہ کرام کو بھی اس روزے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اہل ایمان پر، تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، تو محرم کے جس روزے کا اہتمام بطور خاص کیا کرتے تھے، تو اب تم میں سے جو رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لیا کرے، اور جو نہ رکھنا چاہے تو وہ چھوڑ دیا کرے۔ تو یہ جو تفصیل میں نے بتائی ہے تاریخ کے سلسلے میں، تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1592 اور حدیث نمبر 2002 تو ان دونوں احادیث مبارکہ میں یہ تفصیل موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے۔ اور آگے مسلم شریف کی حدیث میں آگے کا مرحلہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے وہاں یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے نبی نے پایا۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اسی لیے ہم اس روزے کا شکرانے کے طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2714 میں یہ بات موجود ہے۔ اور آگے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ اگر ایک روزہ وہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو، یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا ایک روزہ ملا لیا کرو تاکہ 2 روزے ہو جائیں۔ اور یہی مضمون مسند احمد کی حدیث نمبر 4153 میں بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ صوموا یوم عاشوراء، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورے کے دن سے یا تو ایک دن پہلے کا یا پھر ایک بعد کا ایک دن عاشورے کے ساتھ روزہ ملا لیا کرو۔ تو یہ تاریخ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عاشورے کے دن کے روزے کی بطور خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت کے روزے ہوں یا پھر 10 محرم کا خصوصی روزہ ہو، یہ شرعی طور پر مستحب روزے ہیں، شرعی طور پر مستحب روزے ہیں۔ ان میں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، نہ تو حد سے زیادہ کاہلی اچھی بات ہے کہ مکمل طور پر چھوڑ ہی دیا جائے، انکار ہی کر دیا جائے، یہ غیر ضروری کاہلی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے ضرورت سے زیادہ تشدد اس کے اندر مناسب ہے کہ چھوڑنے والے کو آپ کافر یا چھوڑنے والے کو جو ہے فاسق اور جہنمی قرار دینے لگے، بلکہ یہ مستحب روزہ ہے، مستحب کو مستحب کے طور پر ہی رکھنا چاہیے، اس میں کاہلی اور تشدد کا ماحول اس میں نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ماہ محرم کے روزوں کی نعمتوں سے، دولتوں سے سرفراز فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔